92 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اور یہ کہ اتلوا میں پڑھتا رہوں القرآن اس قرآن کو فمن جس نے اہتدی ہدایت پائی فإنما پس بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ ہی اپنے ہی فائدے کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فقل بس کہہ دیجئے انما بے شک انا میں ہوں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے آخر میں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ایک تو آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، یہ کام تو اپنی جگہ ہے، لیکن ذرا اپنی پوزیشن بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیجیے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہیں میں دین کی دعوت دیتا ہوں، تم مان لو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، میری پوزیشن کو واضح طور پر سن لو۔ پوری دنیا مل کر کے مسلمان ہو کر میرے راستے کو اختیار کرتی ہے تو تب بھی میں اس راستے کے اوپر چلوں گا، اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا، مسلمان رہوں گا اور تلاوت کرتا رہوں گا۔ اور پوری دنیا اگر مخالف ہو جاتی ہے، سارے کافر ہو جاتے ہیں، ایک بھی ایمان کی طرف نہیں آتا، تو یہ نہیں کہ ہوا کا جو رخ ہوگا تو میں بھی دل ہار کر کے بیٹھ جاؤں گا اور نعوذ باللہ اسی راستے کے اوپر چلا جاؤں گا جس کے اوپر اکثریت چلتی ہے۔ نہیں، مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو کوئی کرے یا نہ کرے میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان بن کر کے رہوں، ان اکون من المسلمین، تو میں مسلمان بن کر کے رہوں گا، میں اللہ کا فرما بردار ہوں گا۔ لوگ ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتے ہیں تو تب میں نے اکیلے اس راستے کے اوپر چلنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا مجھ کو حکم ہے کہ میں اس قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، تو تلاوت کرتا رہوں۔ یہ بھی مطلب ہے کہ اس قرآن کو تمہیں پڑھ کر کے سناتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، قرآن لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا بھی ہے، لوگوں کو سکھایا بھی ہے، اس کا درس بھی دیا ہے، اور پھر عملاً قرآن کے اوپر عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ عملاً کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھلایا ہے اور بتلایا ہے۔ تو قرآن مجید عظیم الشان دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا مطلب نہ بھی آتا ہو، پھر بھی اگر اس کو انسان پڑھتا تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور جو ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ ضابطہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کا بدلہ ایک نہیں دیتا، 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ وہ ہے کہ جو آدمی الف لام میم پڑھے گا، الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو پوری 30 نیکیاں نصیب ہوں گی۔ اور پھر جب اخلاص زیادہ ہو، رمضان کا موسم ہو، تو نیکیوں کے اس گنے کے اندر، نیکیوں کے اس درجے کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تک قرآن کی تلاوت کا اجر بتلایا، ثواب بتلایا ہے، تو وہ الفاظ مثال کے اندر ذکر کر دیے ہیں کہ جس کا مطلب کسی عالم کو ہی پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب اگر کسی کو معلوم ہے تو صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے، اور اگر کسی کو معلوم ہے حروف مقطعات کا علم تو وہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اگر اور کوئی بتلاتا ہے تو وہ تحقیقی نہیں ہوتا، وہ اندازہ ہی ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف مراد ہے، میم سے مجید مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور بزرگ ہستی ہے۔ بہرحال جو محتاط مفسرین حضرات ہوتے ہیں وہ حروف مقاطعات کے ذیل کے اندر یہی نقطہ لکھ لیتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی، ان کی حقیقی مراد کیا ہے یہ اور کوئی نہیں جانتا، یہ میں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو صورتوں کے اوائل کے اندر حروف مقطعات درج ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کا دیکھنا، اس کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا یہ بہت عظیم، یہ نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، دل کو پاک صاف کرنے کا، دھونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے
کہ انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس وقت انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو اسے نقطے پڑھتے پڑھتے زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فکر مند ہو گئے اللہ کے رسول کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو دور کرنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے, جب انسان کے دل کو زنگ لگ جائے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلا دیا کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہے. تو جب آدمی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور اپنی موت کو آدمی یاد رکھتا ہے تو اس سے انسان کا دل صاف بھی ہوتا ہے, پاک بھی ہوتا ہے. اور یہ کہ اطلع, ایک تو اللہ کا حکم مجھ کو یہ ہے کہ عابد میں اس کی بندگی کرتا رہوں, دوسرا مجھے میرے رب کا حکم یہ اکون من المسلمین, میں فرمان بردار بن کر کے رہوں, تیسرا مجھ کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اطلع القرآن, میں قرآن پڑھتا رہوں, قرآن پڑھاتا رہوں, قرآن کی تلاوت لوگوں کو سناتا رہوں, قرآن کے پیچھے چلتا رہوں, قرآن پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتا رہوں. فمن اہتدی, جس کسی نے ہدایت کو اختیار کیا تو بس بے شک وہ ہدایت اختیار کرتے اپنے آپ کے لیے. تو یہ بھی مسئلہ لوگوں کو بتلا دیا گیا کہ لوگوں جب تمہیں نبی کہتے ہیں ایمان لاؤ ایمان لاؤ, تو بعض اوقات جو کم عقل قسم کے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ صبح بھی ہمیں دعوت دیتا ہے, شام کو بھی ہمیں دعوت دیتا ہے, بار بار دعوت دیتا ہے, تو ممکن ہے اس کی کوئی غرض ہوگی. تو لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تنہائی میں جب رسول دعوت دیتے تو گھر کے کونے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ کہ تم ایمان لاؤ گے تو نبی کی کیا شان اضافہ ہو جائے گی, تم جب ایمان لاؤ گے تو نبی کو کیا دنیاوی ترقی مل جائے گی. اس لیے یہ بات یاد رکھ لو کہ جو ایمان لائے گا, اسلام لائے گا, ایمان کی طرف آئے گا, تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے غور کر لے کیا نبی کا کوئی فائدہ ہوگا, نبی کے کوئی ترقی ہو جائے گی دنیا کے اندر, بلکہ جو بھی ایمان لائے گا اسی کا فائدہ ہوگا, عذاب سے بچ جائے گا, اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے گا. جو کلمہ پڑھے گا تو جو کلمہ پڑھنے والا ہے اسی کو فائدہ ہوگا, اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کو فائدہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ صاف کر دیا ہے. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ پوری دنیا کے انسان اگر مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی خدائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا, اور پوری دنیا کے انسان اگر کافر ہو جائیں تو خدا کی خدائی کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا. جو فرعونوں نے فرعونیت کی ہے, نمرودوں نے نمرودیت کی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات کو کوئی خراب کر دیا, اللہ تعالیٰ کے نظام کو خراب کر دیا, اللہ تعالیٰ کی خدائی کو نعوذ باللہ کچھ ختم کر دیا؟ نہیں, اپنے آپ ہی کا کچھ بگاڑ کر کے وہ چلے گئے. تو یہاں پر لوگوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ لوگوں تمہیں جب دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے, تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا تو اس کی ذات کو فائدہ ہوگا. ومن ضل, اور جو کوئی گمراہ ہوا فقل کہہ دیجیے انما, پس بے شک میں انا میں ہوں من المنذرین, ڈرانے والوں میں سے. تو جو گمراہ ہوگا تو جبراً زور کے ساتھ اس کو سیدھے راستے کی طرف لانا میری ذمہ داری نہیں ہے. جو گمراہ ہوگا تو اس کو اپنا ہی نقصان ہوگا. میرا کام کیا ہے, تو میں ایک راستہ بتلا دینا, دکھلا دینا, اور وہ میں دکھلا رہا ہوں. وقل کہہ دیجیے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اسی اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ہادی بنایا ہے, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے قرآن تلاوت کرنے والا بنایا, اس اللہ کا شکر جس نے مجھے تیری عبادت کرنے والا بنایا, اس اللہ کا شکر جس نے مجھے ان اکون من المسلمین, مجھے مسلمان بنایا. اللہ کا شکر جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, ہدایت کا راستہ دکھلانے والا بنایا, اس کے اوپر شکر ادا کیا جا رہا ہے. اور لوگوں تم یہ بات جان لو کہ عنقریب تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلائے گا. فتعرفون, جس سے تم ان کو پہچان لوگے نشانیوں کو, اور آپ کو پہچان لوگے. تو جسم کے اندر بھی, کائنات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نشانیوں کو پھیلا دیا, جن کو دیکھ کر کے لوگ حق پہچان سکتے ہیں. تو جو پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا, اپنی حیات کے اندر ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان کی طرف نہیں آئے گا, تو موت کے وقت تو نشانیوں کو دیکھ کر پہچان ہی لے گا. جس وقت عالم نظر شروع ہوگا تو ساری باتیں معلوم نہیں ہو جائیں گی. اوہو, پیغمبر نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا, اس وقت سب کچھ معلوم ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو ایمان لائے گا فرعون کی طرح تو کوئی بھی نافع نہیں ہوگا ایمان, اس وقت کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. اگر موت کے وقت نشانیوں کو پہچانتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وما ربک بغافل عما تعملون, اس جملے کے اندر سب کے لیے تسلی ہے جو دین کا کام کرنے والے ہیں. تو اے لوگوں جو محنت کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں, صلہ دے گا. جو دین کا کام کرتے ہو, راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں, لوگ تنگ کرتے ہیں, تو حوصلہ رکھو, اللہ غافل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علم کے اندر تمہارے اعمال, ایک وقت اللہ تعالیٰ تمہارا دل ٹھنڈا کرے گا, اتنا دے گا فتح رضا, تو راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں نعمتوں کو بنا کر کے, چھپا کر کے تمہارے لیے اس نے رکھا ہوا ہے. اور اس میں ظالم و کافروں کے لیے زجر ہے کہ دیکھو تم جو کرتوت کر رہے ہو تو تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ کرتوت کرو تو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں, تو کسی کو کوئی معلوم نہیں, اللہ کو معلوم نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے پھر اللہ رب العالمین پکڑتا ہے, اور پھر تیرے رب کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. وان, اور یہ کہ اتلوا, میں تلاوت کرتا رہوں, قرآن پڑھ کر کے سناتا رہوں. القرآن, قرآن. فمن, پر جس نے اعتدا,
ہدایت پائی فإنما پس بے شک یعتدی وہ ہدایت پاتا لنفسی اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن ضل جو گمراہ ہوا فقل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں من المنذرین ہوں ڈرانے والوں میں سے، میں خدا نہیں ہوں، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وقل اور کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں ہادی بنایا، سیؤریکم ان قریب دکھائے گا تم کو اللہ رب العالمین آیات اپنی آیات فتعرفونہا جن کو تم پہچان لوگے، وما نہیں رب کا تیرا رب غافل غافل عما اسے تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا